شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ کیسا بھی درد ہو، کتنا بھی شدید درد ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے جو بڑے درد کے اوپر بھی پڑھی جائے تو اللہ کی رحمت سے شفا مل جاتی ہے۔ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو شیطان انسان سے داخل ہوتا ہے، اثر کرتا ہے، یہ آزمائش کے طور پر ہمارے لیے قوت دی گئی ہے۔ اس کی قوت ہم اثر سب کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ جادو جن شیطان کسی کے ہاتھ کوئی قوت نہیں ہے، ساری قوتوں کا مالک مالک ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجھے سخت استحاضہ ہے تو آپ نے فرمایا انما ہی رجل من رجال الشیطان، یہ شیطان کی ٹھوکروں سے ٹھوکر ہے۔ یہ ہمارا خاص اللہ یہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ فیس کی لعنت کا شکار ہو کر قلب کی بیماری میں مبتلا ہو کر شیطان نے اس کو شرک پہنچا دیا کہ پل کی خبر یہ فیس بک میں اپلوڈ کر رہا ہے، اب ہم میں ہیں، اب ہم میں ہیں، اب ہم میں ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، لوگوں لگے پکا اگلے الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق ہے۔ تو جن چلا کر رہا ہے انسان تنہائی کا عادی بنا دیتا ہے، رہنا جا بیٹھے اس نے اٹھ کے الگ چلے جانا ہے، اندھیرے میں رہنا، شیطان اندھیرے پسند کرتا ہے، روشنی سے دور بھاگتا ہے، روشنی سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح لباس کے اندر سفید لباس شیطانوں کے لیے، جنات کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ انسان بیمار ہوتا ہے، جس مالک نے بیماری اتاری ہے اس مالک نے اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے علاج بھی اتارا ہے، اور قرآن حکیم کلام الہی مالک نے اس کو شفا بنا کر اتارا ہے۔ کلام الہی جسم کے لیے بھی شفا ہے، روح کے لیے بھی شفا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا جسم بیمار ہو گیا تو وہ ہاسپٹل جائے، کوئی سائیکو پرابلم میں شکار ہو گیا ہے تو وہ سائیکو ڈاکٹر کے پاس جائے، ہاں اگر کسی کو روحانی مسائل ہیں تو وہ قرآن سے دم کروائے۔ یہ تقسیم ہم نہیں جانتے کہ کہاں سے آئی ہے، اس تقسیم کی اصل کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلام الہی ابدان کے لیے بھی شفا ہے، ارواح کے لیے بھی شفا ہے، دماغی سوچ کے لیے بھی شفا ہے، نفسیاتی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ مالک کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے، جو چیز تم پر ہم نے اتاری ہے وہ شفا ہے، اس کو شفا بنا کر اتاری ہے۔ ہاں دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کے کلام سے شفا پاتا ہے، کون ہے جو اس کی طرف بڑھتا ہے۔ دوائی لینی چاہیے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے دوا کے طور پہ کلام الہی کی طرف لوٹنا چاہیے، شفا کے لیے ادھر آ کے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کے کلام کی یہ آیات
نور ہیں جو جسم کے اندر، جسم کے اوپر پڑی جائیں یا اس کا دم کیا جائے تو پھر نتیجہ اللہ کی رحمت سے شفا کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، قرآن پاک قلبی اور بدنی تمام بیماریوں کی مکمل شفا بن کر آیا ہے۔ تمام بیماریوں کا علاج اللہ کے کلام میں ہے، یہ دنیا و آخرت کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، لیکن قرآن سے شفا حاصل کرنے کی نہ تو ہر کسی کو توفیق ملتی ہے اور نہ ہر کوئی اس کی اہلیت رکھتا ہے، نہ ادھر توجہ جاتی ہے۔ سر میں درد ہوا تو سب سے پہلے کیا آئے گا؟ پیراڈول پھڑو یار، گولی پھڑو، بڑا ہی درد ہو رہا ہے، اوبروفین لے آ دیو کوئی۔ سب سے پہلے دل کے اندر گولی کی طرف بات جائے گی، حالانکہ سورت فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے۔ کیسا بھی درد ہو، کتنا بھی شدید درد ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جو بڑے سے بڑے درد کے اوپر بھی پڑھی جائے تو اللہ کی رحمت سے شفا مل جاتی ہے۔ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیں، یہ جتنا مرضی زیادہ اس کا تکرار کر لیں تو اللہ کی رحمت سے یقین ہو کہ ان الفاظ میں شفا ہے، یہ کلام الہی شفا ہے، اس یقین سے پڑھیں، چیک کرنے کے لیے نہیں۔ مولوی صاحب نے کیا تھی قرآن پڑھو شفا ہوتی، ویکھیے تو صحیح، وہ ویکھنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان تجربے نہیں کرتا ہوتا۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں مال بانٹتا تھا، وہ بھانجا دیکھتا کہ ماموں بڑی خیرات کرتے ہیں، تو اس نے کہا ماموں جان آپ جو کچھ آتا ہے بانٹ دیتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا گھر کا سرکل پھر چلتا کیسے ہے۔ کہا نہیں بھانجے پریشان ہونے والی بات نہیں، میں جتنا بانٹتا ہوں اللہ مجھے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کہا اچھا، اس کے گھر بھی 1000 روپے رکھا ہوتا، اس نے بھی جا کے سارا بانٹ دیا۔ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے میرے 1500 تو گھر آئے گا نا، کچھ بھی نہیں آیا۔ تو اس نے جا کر ماموں سے پھر شکایت کی کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے پہ دو تو وہ واپس آتا ہے، میں نے تو جو دیا کچھ نہیں آیا۔ تو ماموں نے کہا بھتیجے بھانجے اللہ کے ساتھ تجربہ نہیں کیا جاتا، دیکھتا ہوں اللہ کیا کرتا ہے، نہیں، یہاں یقین ہو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ الفاظ پڑھے جائیں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ جب یقین کی دولت سے انسان مالا مال ہو کر اس شرعی طریقہ علاج کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ شفا پاتا ہے۔ جب بیمار اس کے ساتھ علاج معالجہ اچھے انداز پہ کرے گا اور اپنی بیماری میں اس طریقہ علاج پر اس کا یقین ہوگا کہ یہ قرآن شفا ہے، اعتماد ہوگا، عقیدہ ہوگا کہ مجھے شفا قرآن سے ملے گی، اور جس کو شفا قرآن سے نہیں ملتی اس کو کہاں شفا ملے گی؟ اس کے لیے کوئی شفا نہیں ہے جس کو قرآن سے نہ ملے، اور وہ قرآن سے علاج کی شرائط پوری کرتا ہوا ان شرائط کو، اور پھر وہ علاج کرے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بیماری نہیں جو قرآن کے سامنے ٹھہر سکے۔ یہ بیماریاں ارض و سما کے مالک کے کلام کے سامنے کیسے ٹھہر سکتی ہیں؟ اور کلام بھی وہ جس کے بارے میں مولا فرماتا ہے اگر اس کو پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا پہاڑوں کا کلیجہ پھٹ جاتا، اس امانت کو زمین پہ اتار دیا جاتا زمین شک ہو جاتی۔ اس یقین کے ساتھ یہ کلام الہی ہے، اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میں نے اس کو بطور شفا نازل کیا ہے۔ جب یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہو، اور پھر اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ کی رحمت سے شفا ہی شفا ہے۔ وہ بیماریاں خواہ جسمانی ہو، روحانی ہو، بدنی ہو، نفسیاتی ہو، انسان کسی طرح کا بیمار ہو، اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑے تو ضرور شفا پائے گا۔ شرط کیا ہے کہ اللہ پر یقین کرنا، یہ پہلی شرط ہے۔ یقین کے بغیر ڈاماڈول بندہ، یقین کے بغیر آپ کسی حکیم سے دوائی لینے جاؤ نا، اور کو پتہ نہیں دی پوڑی کی ہوتا چلو چیک کی کرنے ہیں، تو اللہ کی رحمت نہ ہو آپ کے اوپر
تو وہ پوڑی جتنی مرضی کھا لو، سونے کا کشتہ بھی کھا لو، رزلٹ زیرو رہے گا۔ یہ تو ایک عام معاملہ ہے، انسان کا اعتقاد ہوتا ہے، اور جب اللہ والا معاملہ آئے، کلام الہی والا معاملہ آئے، تو وہاں یقین کی دولت کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، کیونکہ مالک کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوں، وہ جیسا میرے بارے میں تصور کرے گا مجھے ویسا ہی پالے گا۔ ایک بندے نے مرتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا تھا میں بڑا پاپی ہوں، میں جب مر جاؤں مجھے دفنانا نا، اللہ نے اٹھا لیا تو میں تو مارا جاؤں گا، کون سا گناہ جو میں نے نہیں کیا، مجھے جلا کے راکھ کر دینا، میری راکھ ہواؤں میں، پانیوں میں، صحراؤں میں بکھیر دینا۔ تمہارے باپ نے بڑے گناہ کیے ہیں، بچوں نے وہی کیا، اللہ نے اس کو پھر کھڑا کر لیا۔ یہ کیوں کیا تو نے؟ تیرے ڈر سے کیا۔ اب اس کا اللہ کے بارے میں کیا گمان تھا کہ اللہ نے پکڑ لیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میں تو مارا جاؤں گا، ڈر تھا اللہ کا۔ اللہ نے کہا بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ تو اللہ کے ساتھ یقین اور حسن ظن کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں جو اس کلام کے مقابلے میں ٹھہر سکے، تو نے اس کو شفا قرار دیا ہے، اللہ میری اس بیماری میں بھی اپنے اس کلام کو شفا بنا دے۔ جسمانی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی قرآن حکیم کے ذریعے کیجیے۔ آئیے اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2039، سنیے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان آدم کے بیٹے کے خون کی طرح اس کے اندر دوڑتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے، جب جمائی آئے تو پھر کیا کریں؟ جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کریں، منہ کھل بھی جائے تو اپنا ہاتھ آگے رکھ لیں۔ کیوں ہاتھ آگے کیوں رکھیں؟ شیطان اندر نہ چلا جائے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پوری اچھی طرح زور سے منہ کھول کے نا چنگا منہ بنا کے، اور جب آخری اس کی شیطان کی جاتے جوتی رہتے ہیں اور جوتیاں تیری اندر رہ گئی بھی نال لے جائے، آخر میں ہاتھ مارتے ہیں۔ حکم کیا ہے کہ جمائی آتے ہی اس کو روکو۔ میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں جمائی روکنے کا۔ جو ہی آپ کو جمائی آنے لگے، اپنی یہ جاڑیں آپ اس میں ملا لیں، دانت زور سے ملا لیں، وہیں پہ ختم ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ نہیں کہ منہ بند کریں اور ناک اتنا پھلا لیں کہ شیطان آرام سے وہاں سے اندر چلا جائے، وہ تو اس کا مدخل ہے۔ اپنے ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے، کپڑا رکھ کے اس جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب وہ اندر جاتا ہے وہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جب شیطان انسان کے خون کے ساتھ اندر دوڑے گا تو کیا پھر وہ اندر جا کے آرام سے بیٹھا رہے گا؟ اس نے شرارتیں کرنی ہیں، بیماریوں کے اسباب پیدا کرنے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیں کہ شیطان ابن آدم کے خون کی مانند رواں دوا ہے۔ بیماری میں شدت پیدا کرنے کے لیے شیطان انسان کو غصہ چڑھاتا ہے۔ غصہ ایک خود بہت بڑی بیماری ہے، اور شیطان جب اندر جاتا ہے، اس کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے تو اس کو آگ لگاتا ہے، غصہ چڑھاتا ہے۔ غصہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ ٹینشن، غصہ ہی آتا ہے نا پہلے۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں کو برین ہیمریج ہو گیا، رگ پھٹ گئی، بی پی ہائی ہو گیا، غصہ آتا ہے، غصہ آتے ہی بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بی پی چیک کرتا ہے تو فوراً کیا کہتا ہے؟ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے گھر میں، ابھی کہیں لڑائی تو نہیں ہوئی؟ لڑائی ہوتے غصہ، گالی گلوچ، انسان کا پارا ہائی ہوتا ہے۔ اس سب کے پیچھے شرارت شیطان کی موجود ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، شیطان کی شرارت موجود ہے۔ دلیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھے وصیت کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے کہا اچھا جی کوئی اور بتائیے۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے بارہا اپنے طلب کو دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کو یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کر۔ شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے، اس کو بھڑکاتا ہے، اس کو آگ لگاتا ہے، اس کو غصہ دلاتا ہے۔ اس لیے غصے کے حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصے کی شدید حالت میں کھڑے ہیں، بیٹھ جاؤ، غصہ کم ہو جائے گا۔ بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، اٹھ کے وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اگر نماز نفلی پڑھنے کا کوئی وقت ہے تو وضو کرو گے، اس کی 2 رکعت پڑھ لو۔
یہ ساری چیزیں شیطان کا ناک کاٹ رہی ہیں. اس نے جو شرارت کی تھی اس کو ختم کر رہی ہے. وضو کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ دہرانا، بائیں طرف تھتکارنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس غصے کو ختم کر رہی ہیں. اور غصہ ایک ایسا عمل ہے جو کئی بیماریوں کی بنیاد اور جڑ ہے. غضب ہر شر کی بنیاد ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے. آئیے کلام الہی سنیے. مالک ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کیا بیان فرماتا ہے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ان کے سامنے ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور پکار کر کیا کہا؟ بے شک مجھے شیطان نے تھکاوٹ اور تکلیف کے ساتھ چھوا ہے. طویل عرصہ اللہ کے یہ پیارے بندے بیماری میں مبتلا رہے، اپنے پرائے قریبی دور کے سب چھوڑ کے سوائے 2 بندوں کے، شدید بیماری میں، بعض روایات میں 13 سال، بعد میں 15 سال، بعد میں 18 سال تک کا ذکر آیا ہے. اتنا لمبا عرصہ تکلیف میں رہا، لیکن زبان سے شکایت، شکوہ، ہمیں تو تھوڑی سی مار گیا جی، ٹوٹ گیا جی، بیڑا ہی غرق ہو گیا، تباہی ہو گیا، پتہ نہیں کیڑا گناہ آگے آ گیا، فوراً زبان پہ شکوے شکایتیں. جس اللہ نے اتنی لمبی زندگی دی ہے اور اس کے اندر سکون والی اور شفا والی آپ کو حیات عطا فرمائی ہے، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی تو اس تکلیف پہ صبر کیجئے، اس صبر پہ بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور یہاں ادب دیکھیے ایوب علیہ السلام کا، شدت تکلیف کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے چھوا ہے، مس کیا ہے، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے چھوا ہے. ادب اللہ کا کتنا سکھا رہے ہیں. تکلیف کی نسبت کس کی طرف جوڑ رہے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. ہاں جی شیطان کیا ہوتا ہے، جن کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، ہماری آزمائش کے لیے دی ہے، لیکن اصول یاد رہے گا، جن شیطان جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو کسی بندے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اجازت ہوگی، جس کے لیے آزمائش لکھی ہوگی اس پہ وہ نازل ہوگی، تو وہ اللہ کا حکم ہوگا تو اثر ہوگا. اللہ کا حکم نہیں ہے تو زہر والا پیالہ بھی انسان پی جائے تو وہ نقصان اور فائدہ جو ہے رب کے حکم کے اندر چھپا ہوا ہے، چیزوں کے اندر نہیں. قرآن شفا ہے. یقین کے ساتھ کلام الہی سے جڑیے. قرآن کا دم کروانا، پیچیدہ بیماریاں ہوں، پرانی بیماریاں ہوں، اس میں بہت مفید ہے. کسی قسم کا کوئی مرض ہو، یقین کے ساتھ کلام الہی کو پڑھیے. کیوں؟ بعض اوقات ان بیماریوں کے اسباب میں سے ایک سبب شیطان ہوتا ہے. وہ کینسر کی بیماری ہو، وہ جسم کے اعضاء کا شل ہو جانا ہو. بعض دفعہ قومے میں پڑا ہوا انسان کلام الہی سن کر اس کے کان کے قریب دم لگایا گیا، دم کیا گیا، کسی نے آ کر بٹھایا، اٹھ گیا، اللہ نے شفا دے دی. ڈاکٹری تعلیم کے مطابق وہ قومے میں گیا ہوا ہے. تو شیطان اس طرح انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اثر کرتا ہے. یہ آزمائش کے طور پہ ہمارے لیے اس کو قوت دی گئی ہے. اس کی قوت ہم پہ اثر کب کرے گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کے حکم کے بغیر نہ جادو، نہ جن، نہ شیطان، کسی کے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے. ساری قوتوں کا مالک اللہ مالک ہے. اسی طرح بانجھ پن کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. عورت بانجھ ہو گئی تو بانجھ پن کی بیماریاں، بعض دفعہ دل کی بیماریاں، جسم کی مختلف بیماریاں، ان کا سبب، ان کے پیچھے حرکت شیطان کی ہوتی ہے. تو کلام الہی کے ساتھ جب ان کا علاج کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے اللہ مالک شفا عطا فرماتا ہے. انہی امراض میں سے ایک مرض حیض کا مرض ہے. عورت کو جب ماہواری آتی ہے، پیریڈ آتے ہیں، حیض آتا ہے، تو دوران خون حیض میں ایک بیماری لگ جاتی ہے کہ عورت کے حیض کی عادت مثال کے طور پہ 7 دن ہے. بعض دفعہ تو وہ حیض کو خرابی میں ایسے مبتلا کرتا ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، حیض ہی نہیں آتا، مینسز نہیں آتے. اور بعض دفعہ وہ جب خون آتا ہے تو رکتا نہیں ہے، عادت 3 دن یا 7 دن کی ہے اور 10 دن گزر جاتے ہیں اور خون نہیں رکتا. اس کے پیچھے بھی شیطانی اثر ہوتا ہے. دلیل اس کی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 282۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بیماری کے بارے میں سوال ہوا، 2 مرتبہ یہ سوال ہوا۔ پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے جس سے یہ خون نکل رہا ہے، یہ ایک رگ ہے جس کی وجہ سے خون بہتا ہے۔ اور دوسری بار سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ مجھے سخت استحاضہ آتا ہے، تو آپ نے فرمایا انما ہی رقضۃ من رقضات الشیطان، یہ شیطان کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے، اس کے چوکوں میں سے، چبھونے میں سے ایک چبھونا ہے، یہ شیطان کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے بعض دفعہ کہ حیض کے خون کو روک کر وقفہ طویل کر دیتا ہے، اور کچھ وقفہ روکنے کے بعد، کچھ دن روکنے کے بعد پھر اس کو جاری کر دیتا ہے، تاکہ عورت ایک لمبے وقت تک نماز سے بھی دور رہے، قرآن کی تلاوت سے بھی دور رہے، اللہ کے ذکر سے بھی دور رہے، غافل رہے۔ اور جتنا انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا اتنا شیطان کا اثر بڑھتا جائے گا۔ جتنا یہ اللہ کی یاد میں لگے گا، جتنا قرآن سے جڑے گا، جتنا قرآن کی آیات کو پڑھے گا بنیت شفا، قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب کی نیت سے، بہت اچھا ہے۔ اور جب آپ دم کریں، دم سنیں، اس وقت نیت کریں کہ میں اللہ کے اس کلام کے ذریعے شفا پا رہا ہوں، اللہ کا یہ کلام میری بیماریوں کو زائل کر رہا ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شیطان رحم کے اندر اس جگہ کو زخمی کر دیتا ہے، اور عورت حیض کے خون اور غیر حیض کے خون میں تمیز نہیں کر پاتی اور احتیاطاً نماز سے رک جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ اعضاء کو شل کر دیتا ہے، آدمی کی بازو نہیں حرکت کر رہی، اس کی ٹانگ نہیں حرکت کر رہی، اس کے بعد حصے شل کر دیتا ہے۔ میں شیخ مطاعن کے پاس بیٹھا ہوا، جیزان کے اندر بہت بڑے سعودی عالم ہیں جو دم کرتے ہیں، تو ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر آیا اور کہا شیخ یہ سنتی نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا، بہری ہو گئی ہے۔ تو شیخ نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے دم کر کے اس کے کان میں پھونک مار دی۔ وہاں شیطان بیٹھا ہوا تھا جس نے اس حصے کی حرکت کو روکا ہوا تھا، اور پھر اسی خاوند نے اس سے بات کی اور اس نے وہ سنی اور جواب دیا، اور سب جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے اللہ اکبر کہا، اور اللہ نے اس کو فوراً شفا دے دی۔ تو شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے بعد حصوں کو شل کر دیتا ہے، جس سے وہ حرکت ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ حرکت رک جاتی ہے تو اس کے ساتھ مزید بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اور ان میں جسم کے اوپر غم اور ہم چھا جاتا ہے۔ غم اور ہم یہ شیطان کا مدخل ہے، یہاں سے شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ دائمی سر درد ہوتا ہے۔ اور جب اس سن شدہ حصے پہ دم کیا جائے، کسی کا ہاتھ سن ہو گیا، کسی کا پاؤں سن ہو گیا، شل ہو گیا، تو اس پہ دم کیا جائے تو حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ تو شل تھا، قرآن پڑھنے سے حرکت کیوں ہوئی؟ جو اندر شیطان بیٹھا ہے، جب قرآن پڑھا گیا اس نے وہ جگہ چھوڑ دی، جب وہ جگہ چھوڑ دی گئی تو اس عضو کے اندر اپنے آپ حرکت آنا شروع ہو گئی۔ اور اگر دم نہ کیا جائے، وہ مسلسل اس جگہ کو پکڑے رکھے، تو وہ انسان اسی بیماری کا شکار رہتا ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اور یہ حدیث ابی داؤد میں 3891، دم کرنے والا تکلیف کی جگہ پہ ہاتھ رکھے اور 3 دفعہ کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ ہر اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں اور ڈرتا ہوں۔ تکلیف ہو دم کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا یہ دم، تو بڑے سے بڑا درد ہو، تکلیف ہو، اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ شیطان کی طرف سے جو بیماری ہے انسان کے اوپر، جس میں وہ شیطان اور جن سبب بنتا ہے، وسوسہ اندازی، دل کے اندر مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، وسوسے نہیں ختم ہوتے۔ آپ نے اکثر یہ سوال سنا ہوگا، جی مجھے بڑے وسوسے آتے ہیں، خاص طور پہ نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا مرض ہے کہ کبھی اس کا سبب بھی جن ہوتا ہے، کیونکہ وسوسے کے ذریعے جن بندے اور خالق کے درمیان جو تعلق ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو منقطع کرتا ہے۔ اس وسوسے کا آغاز بعض دفعہ وضو سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھو کئی لوگ، وہ جی مجھے وسوسہ ہوتا ہے، میں وضو کرتا ہوں اور آخر پہ یہ آتا ہے کہ نہیں میں نے تو شاید ہاتھ نہیں دھوئے تھے، اوہو کلی میری رہ گئی تھی، نہیں بازویں نہیں دھوئی تھی۔ وہ بیچارہ 3 4 5 دفعہ نماز نکل جاتی ہے اور وہ وضو کی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، تو وہ مریض ہے، اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو اس کے دل میں
وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ایک وسوسہ جو فکری حد تک ہوتا ہے، سوچ کی حد تک ہوتا ہے، اس کا علاج ذکر الہی ہے۔ ان وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے، بلکہ جو وسوسہ آ رہا ہے اس کے الٹ کیجئے۔ آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا، اب شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ نہیں تیرا پیر رہ گیا تھا، تیرا ہاتھ، تو جو وہ وسوسہ آ رہا ہے اس کے خلاف کیجئے، اس کے الٹ کیجئے، اور شیطان کی اس سوچ کی طرف توجہ نہ کیجئے، اور اللہ مالک کی پناہ میں آئیے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر وسوسے آتے ہیں یہ دعا پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنی بائیں طرف ہلکی طرح دھتکار دیں، 3 دفعہ ایسے کر دیں تو وہ شیطان کے شر سے اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ یا اس کے علاوہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اس کو 7 دفعہ پڑھ کے اسی طرح دھتکار دیں تو وہ شیطان جو آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ دعا پڑھتے ہی اللہ کی رحمت سے وہ مردود دور ہو جائے گا۔ ایک وسوسہ احساس کے طور پہ ہوتا ہے، جسے نفسیاتی علوم کے ماہر علماء سخت قسم کا وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ وسوسہ فکری وسوسے سے بھی زیادہ شدید ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جسم میں مختلف قسم کی تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو علاج آپ نے پہلے وسوسے پہ کیا، اس کے لیے بھی وہی کریں، اور ظاہری طور پہ بھی اضافہ کریں علاج میں۔ وہ کیا کہ یہ انسان کو ڈیڈ کرنے کے لیے شیطان اس پہ اثر کرتا ہے، تو آپ اس کے خلاف چلیں، اپنی زندگی میں زیادہ حرکت لائیں، سستی کو دور پھینک دیں۔ آپ کے اوپر سمجھتے ہیں آپ کے میرے اوپر سستی کا غلبہ ہو رہا ہے، شیطان میرے اوپر حاوی ہونا چاہ رہا ہے، آپ جتنے مرضی سستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ اکبر من کل شیء، یہ جملہ زبان سے بلند آواز سے کہیں، اللہ اکبر من کل شیء، اور کھڑے ہو جائیں بستر سے۔ شیطان کی کئی گھنٹے کی پلاننگ جو ہے وہ ایک اس جملے سے ختم ہو جائے گی، اور اپنے اندر آپ قوت پاؤ گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس کے ثواب کو لکھنے کے لیے فرشتے دوڑتے ہیں۔ یہ اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دیں، آپ 5-10 دفعہ پڑھو گے تو آپ کے اوپر وہ سستی کا جو شیطانی اثر ہو رہا تھا اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا۔ لوگوں سے میل ملاقات کریں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے ملیں، ٹھنڈے پانی سے نہائیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانا بھی اللہ کی رحمت سے ایک شفا کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی تقدیر جو قضا قدر میرے مولا نے لکھی ہے اس پہ راضی ہو جائیں۔ آپ کے لیے نقصان کی خبر آئی ہے کو الحمدللہ، اچھی خبر آئی ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میری بیٹی پیدا ہوئی اور وہ ڈاؤن سنڈروم تھی، میں گھر میں ہوں، بیگم ہاسپٹل میں تھی، مجھے فون آیا ہاسپٹل سے، اور وہ بڑی ڈرتے ڈرتے مجھے خبر دینے لگی ہیلے بہانے سے کہ نہیں آپ کی بیٹی ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہا مجھے سیدھی طرح بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے دیکھا بھی بندہ سننے کے حوصلے میں ہے، تو کہا اللہ کی شان آپ کی بیٹی ڈاؤن سنڈروم ہے۔ تو میری زبان سے پہلا جملہ جو نکلا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، میں انتہائی گناہگار آدمی ہوں لیکن اللہ کی توفیق سے میری زبان سے جو پہلا جملہ یہ سنتے نکلا وہ یہ تھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا کی مرضی، میرے مولا کی دین ہے، میں اپنے رب پہ راضی، اسلام پہ راضی، مصطفیٰ کی رسالت پہ راضی۔ اللہ کی رحمت سے اس بچی کو باقی بچیوں کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ 80% ٹھیک ہو گئی ہے، 20% اور بیماری رہتی ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر راضی ہو جائیں۔ یہ کیوں ہوا جی؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا جی؟ میرا کیا قصور تھا جی؟ میرے اوپر یہ مصیبت کیوں پڑی جی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں مصیبتوں کے اندر۔ اللہ نے ساڈا ہی گھر لبا سی، ہجے ماں مری، مہینے پیچھو پیو مر گیا، تو 15 دن کے بعد دادی اماں فوت ہوگی، فرشتے نے کوئی اور گھر نظر نہیں آتا، انہوں نے ڈیرے ساڑھے پاس ہی لا۔ یہ وہ کفریہ جملے ہیں۔ ان آپ کے ان جملوں سے جو رب نے لکھا ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اندر ایمان کی حلاوت ختم ہوتی جائے گی۔ ہاں، تقدیر کو جو چیز بدل دیتی ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ کیا ہے؟ یہ دعا۔ لیکن یہ دعا سیلفی کے لیے نہ ہو۔ آج کل تو دعائیں سیلفی کے لیے بھی ہوتی ہیں نا۔ ہم نے تو ایسے منظر بھی دیکھے ہیں کہ کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہے، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور وہ جنازے کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا کے نا دیکھ ادھر رہے ہیں، میت ادھر پڑی ہے، سیلفی لے لا، ٹھیک کام ہو گیا میرا۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں تک ہم مذاق کریں گے؟
اور یاد کیجئے خاص طور پہ عبادات کے اندر، خاص طور پہ عبادت کے ماجرے میں یہ تصویریں موبائل کی، یہ سیلفیز، یہ آپ کو شرک اصغر کے سمندر میں گرا دیں گی۔ کیوں؟ آپ طواف مثال دیتا ہوں، حج کا موسم ہے تو حج کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی سیلفی لیتا ہے حرم کے اندر اور فیس بک پہ لگا دیتا ہے، پھر حرم کے اندر داخل ہوتے پیر اندر رکھتا ہے حرم کا اور سیلفی لیتا ہے، ادھر کو حرم کو رکھ کے سیلفی لے رہا ہے، وہ پورے حج پہ سیلفی لیتا جا رہا ہے، اینڈ پہ اس کو ایلفی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ عمل خاص اللہ کے لیے کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ فیس بک کی لعنت کا شکار ہو کر، سیلفی کی بیماری میں مبتلا ہو کر شیطان نے اس کو شرک تک پہنچا دیا کہ پل پل کی خبر یہ فیس بک پہ اپلوڈ کر رہا ہے، اب ہم مینا میں ہیں، اب ہم عرفہ میں ہیں، اب ہم مزدلفہ میں ہیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی پکا حاجی ہو کے آیا، اگلے الیکشن میں کھڑے ہونے کا حقدار ہے۔ آپ نے اگر یہ اللہ کے لیے کیا ہوتا تو یہاں ماجرا چھپانے والا تھا۔ جو اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے وہ بھلے چھوٹا سا کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے قافلہ جا رہا ہے، رات کا آخری پہر آتا ہے، قافلہ سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے، ان میں ایک آدمی ہے وہ بھی بستر بچھا کے لیٹ جاتا ہے، سب کی طرح جیسے سب لیٹے تو یہ بھی لیٹ گیا، اور جب سب سو گئے تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، جو اس کو توفیق ملی اس نے پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اس عمل کو دیکھ کر مولا و مالک اپنے عرش پہ مسکرا دیتا ہے۔ کسی کی سیلفی پر بھی اللہ مسکرائے گا، جس کا مقصد ہی صرف لوگوں کے اندر چرچا اور واٹس ایپ کے اندر مشہوری ہے، میں اب یہ کر رہا ہوں، میں اب یہ کر رہا ہوں، میں اب یہ کر رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کو دکھ ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ مصیبتیں آ رہی ہے تو رات کو 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے رب کو منا لو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھو کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ بندہ مانگتا رہے، روتا رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، اس کے در سے اپنا سر نہ اٹھائے تو رب نے تو پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ قربان جائیں اپنے اللہ کی رحمتوں پہ۔ تو جب انسان کو یہ تکلیف ہو تو اس تکلیف کے اندر وہ اپنے آپ کو اس تکلیف دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرے، تنہائی میں نہ بیٹھے، کیونکہ غم بہت بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان کے پاس بندے کو غم میں مبتلا کر دینا اور انسان غم کا شکار ہو جائے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، میں اس ہم اور غم سے مولا تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے جب اللہ مالک کے سامنے اپنی تکلیف کا ذکر کیا تو کہا مجھے شیطان سے تکلیف پہنچی، تو انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ احساس والا معاملہ تھا، کیونکہ یہ وسوسہ حسی اور ظاہری تھا، اس کے لیے علاج بھی حسی اور ظاہری طور پہ بیان کیا گیا۔ مالک نے فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں ماریے زمین پہ، یہ پانی ہے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، غسل کے لیے، تو ٹھنڈے پانی سے غسل کیا گیا، اس ٹھنڈے پانی کو پیا گیا جو اللہ کی رحمت سے ذریعہ شفا بن گیا۔ اور ٹھنڈا پانی بہت بڑا علاج ہے، خاص طور پہ وہ مریض جن کے اندر جن داخل ہو جاتا ہے، شیطان داخل ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ایک بڑا شاندار علاج ہے۔ اگرچہ یہاں آیت میں حکم خاص ایوب علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن یہ عام حکم ہے اور اللہ کی رحمت سے ایک عام شفا کا سبب ہے۔ جس میں جن داخل ہوتا ہو، جن بنا کس چیز سے ہے؟ آگ سے۔ ٹھنڈے پانی اور آگ کی دوستی ہے یا لڑائی ہے؟ لڑائی ہے۔ آگ پہ پانی گراؤ گے تو آگ بجھ جائے گی۔ خاص طور پہ جس مریض کے اندر جن داخل ہوتا ہو، آپ ایک دفعہ حوصلہ کر کے برف والا ٹھنڈا یخ پانی اور اس پہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 82، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به سحر ان اللہ سیبطلہ، یہ آیات پڑھ کے دم کر کے اس ٹھنڈے یخ پانی کو مریض پہ ڈال دو، یا کسی حوض میں پڑھ کے مریض کو اس میں بٹھا دو، شیطان دا جانا دیکھیا جائے۔ پھر یہ اللہ کی رحمت سے ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں روشنی ملتی ہے
کہ یہ ٹھنڈا پانی بھی ایک سبب ہے جس سے اللہ شفا دے دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے شاگرد ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں امام صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا، وسوسے کا توڑ بتا رہا ہوں امام صاحب کے اس قصے سے۔ تو امام صاحب نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز شروع کر دی، اور نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنی 2 انگلیوں کو ہلایا۔ نماز ختم ہو گئی، میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ آج کیا کیا؟ دوران نماز 2 انگلی ہلائی۔ کہ میرے پاس شیطان آیا اور اس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے تو پاؤں دھونے والے باقی تھے، ابھی آپ نے وضو پورا نہیں کیا۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان کی توجہ نماز سے دور کرتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے اس کی طرف 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، کیا مانا؟ 2 گواہ پیش کر پھر تیری بات مانوں گا۔ تو وسوسہ ڈال رہا ہے، میں جانتا ہوں تو شیطان ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، 2 گواہ لے کر آ، تیری بات مان لوں گا۔ تو جب یہ وسوسہ آئے تو فوراً اس کے خلاف کیجئے اور اللہ سے تعلق جوڑیے، اللہ کی رحمت سے شفا پائیں گے۔ غم کو اپنے آپ سے الگ کیجئے۔ ہاں جی برباد ہو گئے، بڑا بیمار ہو گئے، تباہ ہو گئے جی، ہلاک ہو گئے۔ اچھا آپ کے پاس کوئی آیا، کیا حال ہے بھائی؟ اور آپ یہ ساری تسبیح ایک ہی، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، بیماری نے اخیر کر چھڑی، کیا ملا آپ کو؟ تو فائدہ ہوا؟ یہ آپ کو اپنی جیب سے 2 کلو شفا کی بوری دے گی نکال کے، اور آپ کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، راضی ہوں میں اللہ اپنے رب پہ راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کسی شخص کا پورا جسم جل گیا، کوئی اللہ کا نیک بندہ پاس سے گزرا، سمجھا کیا حال ہے؟ کہتا الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کہا سبحان اللہ، سر سے لے کے پاؤں تک جل چکے ہو، کوئلہ ہو گئے ہو، اور ابھی بھی کہہ رہے ہو الحمدللہ۔ کہا ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے میری زبان کو سلامت رکھا ہے، جب یہ زبان باقی رہی ہے تو اپنے رب کا ذکر ہی کرتی رہے گی۔ آپ کے یہ کہنے سے کہ برباد ہو گیا، غمگین ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مصیبتیں ٹوٹ گئی، بیڑا غرق ہو گیا، آسمان سر پہ آ گیا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور آپ کو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ جس حال میں رکھے الحمدللہ علی کل حال، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی رحمت آپ کو آ لے گی کہ بندہ اس بیماری اور تکلیف میں بھی زبان سے میرا ہی شکر ادا کرتا ہے۔ نفسیاتی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری غمگین رہنا، خاص طور پر جادو کے جو مریض ہوتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے، غم ان کے اوپر بہت ہوتا ہے۔ تو غم کا علاج کیا ہے؟ مسجد کا رخ کر لیں، مسجد میں بیٹھنا شروع کر دیں، مسجد سے دل لگا لیں، کثرت سے نمازیں پڑھیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو غم ہم چھٹ جاتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 14037 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک جو ملتی ہے وہ نماز میں ہے۔ غم انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ سے لو لگاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، طاہر ہوتا ہے، تو اتنا ہی زیادہ شیطان کا اثر دور ہوتا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو جادو اور جنات کے مریض ہیں، آپ دیکھیں گے جب شیطان کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ فجر کی نماز میں اور اس کے درمیان حائل ہوتا ہے، فجر نہیں پڑھنے دیتا۔ کیوں؟ جو فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ فجر نہ پڑھے۔ کیوں؟ جب فجر نہیں پڑھے گا تو پھر شیطان کا آسان شکار بن جائے گا، بڑی جلدی کھینچ لے گا اس کو۔ صبح شام کے اذکار جو انسان کرتا ہے، شیطان اگر اس پہ حملہ کرے بھی صحیح تو اس حملے کی پوٹنسی بڑی تھوڑی رہتی ہے، بہت تھوڑا نقصان پہنچا سکتا ہے اگر پہنچائے اللہ کے حکم سے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ایسے قلعے میں آ جاتا ہے کہ شیطان کا اثر وہاں پہ چلتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جنات کی یہ خواہش اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو کس طرح تنہائی پسند کر دیں۔ جتنے جنات کے شکار ہوئے مریض ہوتے ہیں، یا یہ جادوگر ہوتے ہیں، یا یہ ملنگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ اکیلے تنے تنہا رہیں گے، ناپاک رہیں گے اور تنے تنہا رہیں گے، سڑکوں پہ چل رہے ہیں، بالکل برہنہ ہیں۔ جب انسان برہنہ ہو جاتا ہے پھر شیطان اس کے اوپر سواری کرتا ہے، وہ ننگا آدمی شیطان دا کھوتا ہے، اسی لیے ملنگ سارے ننگے رہتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کی سواری کرنی ہوتی ہے، ان کے ذریعے شرک پھیلانا ہوتا ہے، ان کے ذریعے کفر پھیلانا ہوتا ہے۔
ان پہ جتنا مرضی آپ پڑھ لیں، شیطان کا ڈیرا وہاں پہ لگ چکا ہے۔ اسی طرح جب یہ بدبودار رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، جنات کو کہاں کیا بتایا گیا ہے شریعت محمدیہ میں؟ جنات کہاں پر ہوتے ہیں؟ بیڈ روم میں، ناپاک جگہ پہ۔ اب تو ہم نے اپنے گھروں کو خود برباد کیا۔ مجھے اپنا قصہ یاد ہے، جو ہمارا بچپن میں ہم نے اپنے گھروں کو دیکھا، پورے کمرے ایک طرف ہیں اور باتھ روم صحن کے آخری کونے میں ہوا کرتا تھا، چل کے جانا پڑتا تھا دور۔ اور اب تو فخر سے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ میرے بیڈ روم کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ باتھ ہے، پتہ ہی نہیں لگتا اندر ہی اندر، اللہ کام ختم۔ بھائی اٹیچ باتھ نہیں بنایا آپ نے دشمنوں کو اپنے کمرے میں بلایا ہوا ہے، اور اکثر باتھ روم کے دروازہ کھلا رہتا ہے تو بند کر دو۔ نہیں جی، بڑا ہم نے واش روم کو بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور چاچا جی یہ بند کرو، اندر بلاواں بیٹھیاں نے، وہ جاتی مار رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہو، سب کچھ دیکھ رہی ہیں وہ۔ اسی لیے حکم ہے کہ باتھ روم میں جاؤ تو کیا دعا پڑھو؟ اللہم انی اعوذ بک، یہ دعا پڑھ کے جاؤ۔ کیوں؟ اندر خبیث جن اور جننیاں بیٹھی ہیں، مالک کی پناہ میں آ جاؤ، مالک کے امان میں چلے جاؤ، ان شیاطین کے شر سے بچ جاؤ۔ اور جب آپ یہ سارا کچھ نہیں کریں گے اور اپنے بیڈ روم کے ساتھ آپ نے اٹیچ باتھ روم بنائے ہوئے ہیں، تو شیاطین کو آپ نے خود دعوت دی ہوئی ہے کہ ہمارے کمرے کے ساتھ رہو، گھر برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ تو جن جب حملہ کرتا ہے انسان کو تنہائی کا عادی بنا دیتا ہے، اکیلا رہنا، تنہا رہنا، جہاں چار بندے بیٹھے اس نے اٹھ کے الگ چلے جانا ہے، اندھیرے میں رہنا۔ شیطان اندھیرے کو پسند کرتا ہے، روشنی سے دور بھاگتا ہے، روشنی سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح لباس کے اندر سفید لباس شیطانوں کے لیے، جنات کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور کالا لباس ان کے لیے بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھا اپنے کالے لباس والے، کالا شاہ کالا، وہ جو بھی آنے والا ہے اگلا مہینہ کالوں کا بھی، شیطان سوار ہو جاتا ہے ان کے اوپر، یہ آسان شکار بن جاتا ہے ان کا۔ تو جب بھی آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ اندھیرا میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ شیاطین نے اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، اس کا علاج کیجئے۔ اسی لیے شریعت محمدیہ سفر کے اندر بھی ایک آدمی کو سفر کرنے سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بھی شیطان، دو سوار بھی، اور جب تین ہو جائیں تو وہ قافلہ بن جاتا ہے۔ اکیلے سفر نہ کریں، اکیلے زیادہ نہ رہیں، سوئیں اکیلے نہ، ساتھ رہیں لوگوں کے، خاص طور پہ جب بیماریاں یہ اٹیک کرنا شروع کر دیں تو پھر اکیلے پن سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ جب انسان کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا، تو پھر اسے علیحدگی پہ مجبور کر دیتا ہے، تنہائی اس کا مقدر بنا دیتا ہے کہ اکیلا پڑا رہو، ایک کونے میں پڑا رہو۔ تو جتنا وہ لوگوں سے کٹ کے رہے گا، جتنا اللہ کے ذکر سے کٹ کے رہے گا، جتنا اللہ والوں سے دور ہو کے رہے گا، اتنا شیطان کے لیے آسان شکار بن جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن حکیم کے ذریعے سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نکسیر کا ایک مریض ان کے پاس آیا تو آپ نے سورۃ ہود کی آیت نمبر 44 یہ اس پہ تلاوت کی، یہ اس کو ذریعہ علاج بنایا، اس کے ذریعے اسے دم کیا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اس دم سے وہ مریض اللہ کی رحمت سے شفا پا گیا۔ اور انسان اعصابی بیماری کا شکار ہو جائے تو اس پہ بھی کلام الہی کو پڑھیے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ قرآن حکیم کی آیت پڑھ کے اسے دم کیجئے تو اللہ کی رحمت سے اللہ اسے شفا دے گا۔ کوئی سینے کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن حکیم کی آیات کو بطور علاج اس کے اوپر پڑھیے، دم کیجئے، اس کے کان کے اندر بلند آواز سے یہ پڑھائیے، سنائیے۔ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو آج کل یوٹیوب پہ لکھیے، آپ کے سامنے سارے دم کھل جائیں گے۔ کینسر کے لیے علاج، بیماریوں کا علاج، دل کا علاج، روحانی جسمانی، وہ ہیڈ فون لگا کے مریض کے کان میں لگا دیں۔ سورۃ بقرہ پڑھ سکتا ہے مریض تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھ سکتا تو ہیڈ فون لگا کے قرآن پاک کی یہ سورت اس کے کان میں لگائیے۔ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جنات اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گھر کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اس کو پڑھیے، اس کے کان میں پڑھیے۔ کسی کا دل کمزور ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ لے اللہ سے۔
اللہم انت القوی القادر، اللہ تو قوی ہے، ساری قدرتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، قوینی وقلبی، میرے دل کو قوت عطا فرما دے۔ اور اللہ کے ناموں کے ذریعے مانگنا قرآن کا حکم ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے مانگو، القوی القادر المقتدر، یہ اللہ کے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سوال کیجئے تو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ انسان کے اندر جسمانی تکلیفیں ہیں تو اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کو پڑھیے، تکرار کیجئے مریض کے کان میں، تو جس کے اندر شیاطین بیٹھے ہیں، اپنی جگہ بنا چکے ہیں، وہ دفع ہوں گے، وہ بھاگیں گے۔ جن کے گھروں کے اندر شیاطین نے ڈیرے ڈال لیے، ان کے لیے یہ سورت بہت بڑا نسخہ ہے شیاطین کو بھگانے کا۔ پانی لیجئے، پانی پہ دم کیجئے اور اس پانی کے اندر نمک ڈال لیجئے، یہ موٹا نمک بقالے سے اکثر ملتا ہے، یہ نمک ڈال لیجئے، عرق گلاب تھوڑا سا ڈال لیں، مسک اسود تھوڑی سی ڈال لیں، اور ایک رشاش لے لیں، پانی پھینکنے والی ہاتھ والی شاور لے لیں، اور گھر کے کونے جو ہوتے ہیں، ایک کونا چھت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کونا زمین کے ساتھ، ہر کونے کے اوپر دو کونے ہیں، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، اس سورت کو پڑھتے رہیں اور پورے اس کونوں پہ اوپر سے لے کے نیچے تک پانی پھینکتے رہیں۔ شیاطین انہی کونوں میں ڈیرا لگاتے ہیں، یہیں بسیرا کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے جب آپ یہ دم کریں گے تو وہ وہاں سے دفع ہو جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے پاس آئے تو ایک عورت سیدہ کا علاج کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کیا حکم دیا، عالجیہا بکتاب اللہ، تو اس کا علاج کرنے کے لیے آئی ہے تو اس کا علاج اللہ کی کتاب سے کرنا، اس کا علاج اللہ کے کلام سے کرنا۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کے کلام میں اتنی شفا ہے، انسان کا صرف یقین ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ، اپنے رب کے شکرانے کے طور پہ اس واقعے کو بیان کرتا ہوں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جس بیٹی کا میں نے ذکر کیا، یہی بیٹی جب پیدا ہوئی، میں اس کو ہاسپٹل 3 دن کے بعد لینے گیا تو مجھے پہلی رپورٹ یہ ملی کہ آپ کی بیٹی کے دل میں 2 سوراخ ہیں، اور ڈاکٹروں نے کہا، یہ ماما ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے، کہ فوراً اس کا آپریشن بائی پاس ہوگا، 1 لاکھ ریال خرچ آئے گا۔ میں نے کہا غریب آدمی 1 لاکھ ریال کہاں سے لائے گا بھائی؟ میں لے آیا بیٹی کو گھر، اور مجھے خود انہوں نے ایکو کر کے دکھایا اسکرین کے اوپر کہ دیکھیے یہاں 2 جگہ پہ سوراخ ہیں، اور جب یہ بچی روتی تھی تو بالکل نیلا رنگ ہو جاتا تھا، وہ سرکولیشن نہیں ہوتی تھی خون کی۔ تو میں نے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمن حافظہ اللہ کو فون کیا، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دعا کیجئے ڈاکٹر صاحب کے لیے، ان کی طبیعت کئی دنوں سے ناساز ہے، اللہ انہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے، ظالموں کے ظلم سے بچا کے رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ دراز فرمائے، اور ان کی جہود سے، ان کے علم سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین توحید پیغام اللہ ان کی زبان سے پھیلا رہا ہے، اللہ اس ساری محنتوں کو قبول فرما کے ان کے نام اعمال میں رکھے، اور انہیں جنت میں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ میں نے بھائی کو فون کیا کہ بیٹی پیدا ہوئی، اس کو یہ تکلیف ہے، کہ اللہ شفا دے گا، آپ یوں کریں کہ جتنی دیر بھی آپ کو بچی کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہیں۔ میں نے کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، کبھی آدھا گھنٹہ، جتنا موقع ملتا بچی کو گود میں لے لیتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے میں اس کو دم کرتا رہتا۔ 1 مہینے کے بعد یا غالباً 21 دن کے بعد میں دوبارہ اس کو ڈاکٹرز کے پاس لے کر گیا تو فائل کھلی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بچی کے دل میں 2 سوراخ، اور سکرین کے اوپر وہ تلاش کر رہے ہیں، دل کو دیکھ رہے ہیں کہ سوراخ کہاں ہے۔ تو ڈاکٹر مجھے کہتا آپ نے کہاں سے علاج کروایا؟ میں نے کہا اپنے رب سے دعا کی تھی، علاج تو کہیں نہیں کروایا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہا۔ کہ خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کی بیٹی کو شفا دے دیا، دل اس کا بالکل 100% ٹھیک ہو چکا۔ تو اللہ کے کلام سے جڑیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظیم دولت دی ہے جو ہمارے جسمانی، روحانی اور ہر طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو سیدہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ اس کا علاج کرو، لیکن اس کا علاج قرآن حکیم سے کرو۔ ہماری ساری گفتگو سے کوئی یہ معنی نہ نکالے کہ آج کے بعد ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ہسپتال کا رخ نہیں کرنا، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیے، چیک اپ کروائیے، بیماری کی تشخیص کروائیے، ان سے دوائیں لیں، علاج لیں، وہ دوائی بھی سبب ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ گولی کھائیں، منہ میں ڈالتے ہوئے تصور کریں کہ اللہ تیرے نبی نے اس کام کی اجازت دی ہے، علاج کروانا جائز ہے، لیکن اللہ میرا یقین ہے اس گولی کے اندر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین سے وہ دوائی استعمال کریں۔ دوائی
شفا کا ایک سبب ہے اور قرآن حکیم اصل شفا ہے. دوائی کے چکر میں پڑھ کے کلام الہی سے دور نہ ہو. ساری گفتگو کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیماریوں میں علاج کروائیں، دوائیں اختیار کریں، لیکن اصل علاج کو نہ بھولیں، اور وہ کلام الہی ہے، وہ قرآن حکیم ہے. شفا اتارنے والا اللہ ہے. مالک کا فرمان سنیے، قرآن حکیم کی آیت کو اپنے سامنے رکھیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے. بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے. دوا کھانا شفا یاب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2204 کو سنیے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، دوا ہے. فَإِذَا أَصَابَتْ دَوَاءُ الدَّاءِ. جب بیماری کے لیے دوا اثر کرتی ہے تو اللہ کی رحمت سے شفا مل جاتی ہے. یہ اثر دوائی میں بذات ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بعض مریض بیچارے سال ہر سال پڑے رہتے ہیں، دوائیں کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، اور بعد پہلی گولی کھاتا ہے تو اللہ شفا دے دیتا ہے. تو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دوائی ایک سبب ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5683 سنیے. ان کان فی شیء من ادویتکم خیر ففی شرطۃ محجم او شربۃ عسل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دواؤں میں سے، میڈیسن میں سے، دواؤں میں سے اگر کسی چیز میں خیر ہے تو سینگی لگوانا، حجامہ کروانا اور شہد پینا، اس کے اندر شفا ہے. حجامہ کروانا، سینگی لگوانا، حجامہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے حجامہ میڈیکل سائنس کی، ہمارا تو مسلمان ہونے کے ناطے یقین کامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا وہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ کفار جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے، وہ اپنی سائنس کے ذریعے تجربات کرتے ہیں، تو ان کی بھی رپورٹس یہ ہیں کہ مؤثر ترین طریقہ علاج کا حجامہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ناصر بھائی، دبئی میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دل کے پرانے مریض ہیں. میں ملا تو میں نے کہا ناصر بھائی کیا حال ہے؟ کہا شیخ الحمدللہ کوئی دوائی نہیں کھاتا ہوں، ہر مہینے حجامہ کروا لیتا ہوں اور اللہ کی رحمت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہاری دوائیوں میں سے کوئی چیز اس میں خیر ہوتی تو پہلی چیز حجامہ کروانا، اور دوسری چیز شہد کا پینا، اصل شہد، اس کا استعمال اللہ کی رحمت سے وہ بھی شفا کا ایک سبب ہے. لیکن اصل شفا جو ہے وہ دم کے اندر ہے، جس کو شریعت محمدیہ ہمارے لیے بیان کرتی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5687 سنتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بہذہ الحبۃ السوداء. تمہارے لیے لازم پکڑو حبہ سودا کو، جسے ہم ہماری زبان میں کلونجی کہتے ہیں. حبہ سودا، کلونجی، اس کو لازم پکڑو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سوائے موت کے ہر مرض کی شفا اللہ نے اس میں رکھ دی ہے. سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا آپ کو اللہ کی رحمت سے ملے گی. اور جو گھر جادو اور جنات کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی یکسیر چیز ہے اللہ کی رحمت سے. حبہ سودا لے لیں اور اس پہ وہی آیات جو میں نے پہلے بیان کی، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات، سورۃ یونس کی 81 82 اور چاروں کل، ان کو پڑھ کے 11 دفعہ دم کر لیں، 7 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں، جتنی بار مرضی پڑھ کے دم کر لیں، جنہ گڑ اور نہ میٹھا. اور اس کے بعد اس حبہ سودا کی دانوں کی گھر میں دھونی دیں، کوئلے پہ رکھیں اور گھر کے اندر اس کو صبح شام دھونی دیں. شیطان اس دھوئیں کا بھی مقابلہ اللہ کی رحمت سے نہیں کر سکتا. اور جو خود مریض ہو وہ خود سوپ پہن لے اور وہ دھونی لے کے اس کے اوپر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ وہ دھواں اس کا پورے جسم کو پہنچے، تو شیاطین اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس سے بھاگ جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کا پیٹ خراب تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا حکم دیا؟ اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ. تو شہد شفا ہے، زخموں پہ لگائے جائے تب بھی شفا ہے، اس کو پیا جائے تو اندرونی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. اور اگر اس شہد کے اوپر قرآن پڑھ لیا جائے، سورۃ بقرہ پڑھ لی جائے،
اور جادو جنات کے مریض کو پلا دیا جائے، نہار منہ 2 چمچے اس کے چٹا دیں، ایسا شہد جس پہ دم کیا ہوا ہے، قرآن پڑھ کے پھونک ماری ہوئی ہے، تو اللہ کی رحمت سے قرآن بھی شفا، شہد بھی شفا، پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، جو کھایا پیا ہوا جادو ہے انشاءاللہ وہ زائل ہو جائے گا۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 7934 سنیے، سیدنا اسامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کچھ دیہاتی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم علاج کروا سکتے ہیں، دوائی لے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْحَرَمُ۔ اللہ کے بندو علاج کروایا کرو، اللہ نے جو بیماری پیدا کی اس کے لیے شفا بھی پیدا کی، سوائے ایک بیماری کے۔ وہ کون سی ہے جی؟ نہیں، اس حدیث میں ایک اور بیماری کا ذکر ہے، بڑھاپا۔ بڑھاپے کا کوئی علاج، بڑھاپے کی بیماری کا کوئی علاج نہیں، یہ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ کوشش کرتے ہیں ہم بوڑھے نہ ہوں، داڑھی میں کوئی سفید وال آئے تو موجنے بڑھ گئے، اجے نہیں بوڑھے ہوئے، زیادہ چٹی ہو جائے تو پھر وہ نہ ہی لبتے پھرتے ہیں، اور بیٹے سے پوچھتے ہیں پتر وہ دکان کہاں ہے، وہ بولتا ابو جی کون سی، تو منہ کالا کرائی جائے، پھر نائی سے جا کر بھی کہتے ہیں جی فارغ ہو گئے ہو، اچھا پھر میرا منہ بھی کالا کر دو۔ یہ بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، اسی لیے سیاہ رنگ کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، سیاہ رنگ کا استعمال نہ کرے۔ کسی نے بال رنگنے بھی ہیں تو مہندی کلر، براؤن کلر کر لیں، لیکن بلیک کلر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کرو، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو، سوائے بڑھاپے کی بیماری کے۔ بڑھاپا لگ گیا تو اب قبر کی طرف انسان نے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اور ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے۔ جب موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بہترین ایام کر رہے ہوں، اور نیکی کرتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔